لیکچر نمبر 35 ضمائر کی اقسام۔ ضمائر کی دو قسمیں ہیں، ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ۔ انگلش میں بھی آپ دیکھیں گے کہ دو طرح کے پروناؤنز ہوتے ہیں، جیسے کہ کچھ ہوتے ہیں جس میں آپ استعمال کرتے ہیں آئی، یو، ہی، شی، اٹ وغیرہ، اور پھر ان کی جگہ پہ دوسری جگہ پہ جب ان کو کہیں گے ضمائر منفصلہ اور متصلہ کی انگلش میں اگزامپل ہو جائے گی ہز، ہر وغیرہ۔ تو عربی میں بھی کچھ ضمائر منفصلہ ہیں، کچھ متصلہ ہیں۔ منفصلہ جو ہیں وہ لفظ سے علیحدہ استعمال ہوتے ہیں، جو ضمیریں علیحدہ ہو کر استعمال ہوتی ہیں ان کو ضمائر منفصلہ کہتے ہیں۔ مثلا ہوا طالبن، وہ طالب علم ہے۔ جیسے ہم نے کل ساری پڑھی تھی نا، وہ ساری ضمائر منفصلہ ہی تھیں، ضمیر منفصلہ کی اگزامپلس تھیں کہ جو ورڈ سے الگ استعمال ہوں، یعنی کہ فاصلے پر استعمال ہونے والی ضمیریں جو ہیں وہ کیا ہوں گی؟ منفصلہ۔ اور متصل کیا ہوگی؟ جو ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، جو ضمیریں ساتھ مل کر استعمال ہوں اس کو ضمائر متصلہ کہتے ہیں۔ مثلا کتابہ، کتاب ہو اس کی، تو جو ہو ساتھ ہے یہ ہے ضمیر متصلہ، یہ بھی ضمیر ہے، یہ بھی پروناؤن ہے، لیکن یہ لفظ کے ساتھ جڑ کے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دو طرح سے کل جو میں نے آپ کو قرآن کی ٹرانسلیشن میں بتایا تھا کہ یہ سب آپ ہائی لائٹ کر لیں، یہ بھی ضمیر ہے، تو وہ ضمیر متصلہ کی اگزامپل تھی۔ اور جو کل ہم نے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن جو پڑھی تھی وہ ساری کی ساری منفصلہ ہیں، وہ الفاظ سے علیحدہ استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہوا جو ہے یہ الگ تھلگ استعمال ہونے والی ضمیر ہے، اور جو ہو ہے کتاب کے ساتھ ہو یہ مل کر استعمال ہونے والی ضمیر ہے۔ ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، اللہ علی العرش وہو خالق الکون ومحمد رسول اللہ۔ تو اللہ تعالی عرش پر ہے، وہو خالق الکون، اور وہ کائنات کا خالق ہے۔ اس میں جو ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر منفصل۔ اور ومحمد رسولہ، اس کا رسول، رسولہ کے ساتھ جو ہو ہے وہ بھی پروناؤن ہے لیکن وہ متصل ہے، وہ ساتھ مل کے آیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا فرق دیکھ لیتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا کیا فرق ہے۔ جو ضمائر منفصلہ ہیں لفظ سے الگ ہو کر استعمال ہوتی ہیں، اور جو متصلہ ہے لفظ کے ساتھ جڑ کر استعمال ہوتی ہے۔ جو ضمیر متصل ہے وہ اسم کے بعد آتی ہے، اور منفصل جو ہے اسم سے پہلے آتی ہے۔ مثلا نحن طلاب، ہم طالب علم ہیں، تو یہ اسم سے پہلے آئی، طلاب اسم ہے، اس سے پہلے آئی نحن، تو کیوں پہلے آئی؟ کیونکہ یہ منفصل ہے۔ اور اگر متصل کی اگزامپل دیکھیں تو ھذا مدرسنا، یہ ہمارے استاد ہیں، تو ھذا تو اسم اشارہ ہوگا نا، مدرس استاد جو نا اس کے ساتھ جڑا ہوا نون زبر الف نا، کل بھی ہائی لائٹ کروایا تھا، نا ہمارے، تو یہ متصل ہے۔ کیا پتہ چلا؟ منفصل جو ہے اسم سے پہلے آتی ہے اور متصل اسم سے بعد میں آتی ہے۔ آپ ان کو انگلش میں سیپریٹ پروناؤنز اور اٹیچڈ پروناؤن کے نام سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ پھر جو ضمائر منفصلہ ہے ان کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو وہ، تم، میں اور ہم کیا جاتا ہے نا، وہ ایک لڑکی، وہ دو لڑکیاں، وہ سب لڑکیاں، تم ایک لڑکی ہیں، تم ایک مرد، پھر میں اور ہم۔ تو جب متصلہ کی ٹرانسلیشن کی جائے تو ان کا جو ترجمہ کرتے ہیں اس میں اس کا، ان کا، تیرا، میرا، ہمارا وغیرہ۔ جیسے آپ انگلش میں پوزیسو پروناؤنس پڑھتے ہیں اور
پھر پرسنل پروناؤنز آپ کے ہوتے ہیں، اس کی مزید ایگزامپلز آپ کو مزید ٹائپس مل جاتی ہیں. تو کہ کسی بھی پروناؤن کا سبجیکٹیو کیس کیا ہے، آبجیکٹیو کیس کیا ہے، پوزیسیو کیس کیا ہے. تو یہاں پہ آپ کو دو طرح سے پروناؤنس کو یاد رکھنا ہے، سیپریٹ پروناؤن، اٹیچ پروناؤن. سیپریٹ پروناؤن وہ ہیں جو لفظ سے الگ ہو کر استعمال ہوں، اور اٹیچ جو ہیں وہ لفظ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور ان کی میننگز میں بھی فرق آ جاتا ہے. کیونکہ جو سیپریٹ ہوں گے وہ موسٹلی یہ ہے کہ سبجیکٹیو کیسز میں ہوں گے، اور باقی جو ہے اس میں ان کی ٹرانسلیشن جب کریں گے متصلہ کی تو اس کا، ان کا، تیرا یا میرا وغیرہ استعمال کیا جائے گا. اور اگر مونس ہوگی تو اس کی، تیری یا میری. اب ہم اس کو سمجھتے ہیں، ان کو یاد بھی کرنا ہے انشاءاللہ ابھی، تو ساتھ ساتھ ان کو دیکھتے بھی ہیں کہ کیسے کیسے ورڈز کے اندر یہ استعمال ہوتے ہیں. سب سے پہلے مذکر غائب، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، یہ تو کل سیکھا تھا. یہ ضمائر منفصلہ پروناؤنس جو ہیں سیپریٹ پروناؤن ہیں جو لفظ سے الگ استعمال ہوتے ہیں. اب اگر انہی کی جگہ پر ان کو ورڈز کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو پھر یہ کیسے یوز ہوں گے. جیسے ہوا کی شارٹ فارم کیا ہے، ہو. تو ہو کیا ہے، متصل، ساتھ جڑ کے آئے گی. جب بھی کسی آپ نے دیکھا ہو کتاب ہو، رسول ہو، اگر دو لوگوں کو واضح کرنا ہو تو ہما، اور اگر ہم زیادہ کو تو یہ ہم ہی رہے گی. کچھ ایک جیسی ہوں گی، یعنی متصل اور منفصل بھی، تو کچھ چینج بھی ہوں گی. اب ہیا کی جگہ پہ آتی ہے ہا. مونس غائب فیمیل جو ہے ایبسنٹ ہو اور مونس ہو تو ہیا، اور اگر غائب ہو تو ہا استعمال ہوگی. جیسے آپ نے اکثر ہم پڑھتے ہیں نفس کے بعد لفظ ہا استعمال ہوتا ہے. اگر کل کی لیکچر میں آپ دیکھیں تو کل کی آیت میں آپ نے اس کی کوئی اگزامپل دیکھی ہوگی، وسعها لا نکلف نفسا الا وسعها. آیت نمبر 152 میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے مصحف میں. وسعت ہا، اس کی، کس کی، نفس کی. نفس کیا ہے، مؤنث، اور واحد بھی ہے. تو واحد مؤنث کی جگہ پر وسع کے ساتھ ہا آیا، ہو نہیں آئی. ہو تب آتا جب مذکر ہوتا، ہا آیا ہے متصل، اس کا. ٹھیک ہے. پھر اگر دو ہوں گے تو ہما، اور اگر زیادہ ہوں گے تو ہن ہی آئے گا. اس میں صرف دو چینج ہیں جو جڑ کے آئیں گے، ہو اور ہا. ہوا کی جگہ ہو، ہیا کی جگہ ہا. اس کے بعد حاضر. حاضر کے تقریباً سبھی چینج ہیں. انتا کی جگہ آتا ہے کا. جیسے لعلکم، لعل تاکہ کم، تم، تذکرون، نصیحت حاصل کرو. اور پھر کا بھی، کا، اور کما کم. انتا، انتما، انتم کی جگہ پہ کا کما کم، اور مؤنث ہوگا تو کی کما کننا. ٹھیک ہے، کی کما کننا. اور آنا، آنا کی جگہ پہ آتا ہے یا. جو اکثر آپ لاسٹ پہ یا لگتی ہوئی دیکھتے ہیں نا، یا متکلم، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ متکلم ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے میرا یا میری. تو یہ بھی یاد رکھیے. اور آنا کی جگہ آتا ہے نون زبر الف نا. ٹھیک ہے. اب آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ یہ جو ساتھ نون اٹیچڈ ہوتا ہے، ساتھ یا اٹیچڈ ہوتی ہے، اس کا کیا میننگ کرنا ہے. یا اٹیچڈ ہوگی تو اس کا میننگ آپ کریں گے مائے یا می، میرا یا میری. اور یہ پلورل کے لیے بھی اور میل کے لیے بھی، فیمیلز کے لیے بھی استعمال ہوگا. اور جب نون زبر الف نہ آئے گا تو وہ سب کے لیے، دو ہوں، زیادہ ہوں، تو اس میں ہم کے میننگز، ہم کا معنی کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو جو ہے ترتیب سے یاد کریں گے، جیسے کل والی گردان یاد کی تھی. کسی نے یاد کی ہو تو جی، کس نے یاد کیا ہے، کس کو آتی ہے. اسی طرح آپ نے آج والی بھی کرنی ہے. کیسے کریں گے؟ ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کننا. اور یا زری ہے، اینڈ پہ نون زبر الف نا.
جی نازیہ آپ سنائیں, مائک آن کریں, آپ سنائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سا سناؤ؟ جی جی یہ والی ہاں جی, جو کل سیکھی تھی نا وہ سنائیں. ہوا ہما والی. جی جی ہوا ہما ہم یا ہما ہننا. جی جی انتا انتما انتم انتی انتما انتنا. جی انا جی نحن. اچھا مجھے بتائیں, انتنا انتنا کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ انتنا جی جمع جی مونس کے لیے ہے. مونس جمع مؤنث جمع مونس کے لیے. اور غائب یا حاضر؟ غائب کے لیے. غائب کے لیے. اچھا غور کریں تھوڑا سا. انتنا نہیں میم, وہ جو ہے نا حاضر کے لیے ہوتا ہے نا. جی جی یہ ٹھیک ہے, شاباش. اور آج جو ہم نے سیکھا اس میں سے ہم کی کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ آج کی والا. ہاں جی, کی کاف زیر کی. وہ ہاں واحد مونس کے لیے یوز کرتے ہیں نا. واحد مونس حاضر. ٹھیک ہے, مونس کے لیے پورا سیگا حاضر پورا کے لیے, سیگا جی. بتانا ہے, واحد مونس حاضر ایسے بتاتے ہیں. واحد ماشاء مونس اللہ حاضر. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ. 12 کی